رمضان کی تاریخ کیا؟ رمضان کی تاریخ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام کو نازل کیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. رمضان المبارک کا مہینہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام کو نازل کیا. اس مہینے میں اللہ کا کلام نازل ہوا، اسی لیے اس مہینے میں دوسرے مہینوں کے مقابلے میں کثرت سے قرآن پڑھا جاتا ہے. انفرادی طور پر قرآن پڑھی جاتی ہے، اجتماعی طور پر قرآن پڑھا جاتا ہے. نماز کے باہر بھی قرآن پڑھا جاتا ہے، نماز کے اندر بھی قرآن پڑھا جاتا ہے. نماز کے باہر بہت سارے لوگ وقت سے پہلے مسجد کو آتے ہیں، نماز سنت ادا کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ کا کلام اٹھا کر کھول کر پڑھتے رہتے ہیں. بعض لوگ تو الحمدللہ ایسے ہوتے ہیں نماز پڑھ کر سنتوں سے فارغ ہو کر اللہ کا کلام اٹھا کر مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں. ان دونوں سے ہٹ کر ایک جماعت رمضان کے باہر بھی رمضان کے اندر بھی اتنی مصروف ہوتی ہے، اتنی مصروف ہوتی ہے، آتے بھی ہیں تو آئے نماز کے وقت میں آتے ہیں اور جاتے بھی ہیں تو فوراً نماز کے بعد چلے جاتے ہیں. قرآن والے مہینوں میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، تمہارے صورتوں کے سامنے تمہاری بات کہہ رہا ہے، قرآن والے مہینے میں کتنے بد نصیب ایسے ہیں کہ قرآن اٹھانے کا موقع نہیں ملتا. قرآن والے مہینے میں ہاتھ نہیں اٹھانا، اگر اٹھاؤ گے تو صورتوں کا پول اللہ کے گھر میں کھل جائے گا. میں ایک کے سامنے دوسرے کو رسوا، ایک کے سامنے دوسرے کو شرمندہ کرنا نہیں چاہتا. اگر میں سوال کروں تو کتنے نوجوان ہاتھ اٹھانے کے قابل ہیں جنہوں نے رمضان کے الحمدللہ ثم الحمدللہ دوسرا روزہ آج چل رہا ہے، تیسری تراویح انشاءاللہ ہونے والی ہے، کون اپنے ہاتھوں سے اللہ کے اس کلام کو اٹھایا جو کلام کے اس مہینے میں اللہ نے نازل کیا؟ ہاتھیں اٹھائے. سب چیز ہم مہینے میں اٹھا لیا، لیکن ان ہاتھوں سے ہم نے قرآن کو نہیں اٹھایا. قرآن والے مہینے میں جب مسلمان اگر قرآن سے دور ہو تو بعد والے مہینوں میں قرآن سے کیسے قریب ہوگا؟ قرآن والا مہینہ ہے یہ، روزے والا مہینہ نہیں. روزہ کیوں وہ بات میں بتاؤں گا. یہ مہینہ اصل روزے والا، سحری والا، افطار والا مہینہ نہیں. یہ مہینہ دراصل قرآن والا مہینہ ہے. ایک آدھا گھنٹہ اٹھاؤ قرآن، تم قرآن اٹھاؤ گے تو خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں مسلمان اگر قرآن اٹھا لیا تو کسی بھی فیلڈ میں وہ ذلیل نہیں ہوگا. آج ہماری ذلتوں کا سبب کیا ہے؟ آج ہماری رسوائی کا سبب کیا ہے؟ آج کتوں کی طرح مار کیوں کھا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا رشتہ قرآن سے نہیں ہے، ہم قرآن نہیں اٹھا رہے ہیں. چیزیں دوسری تو اٹھائے لیکن قرآن نہیں اٹھائے. آدھا گھنٹہ کم سے کم قرآن اٹھاؤ. اس قرآن والے مہینے میں قرآن اٹھاؤ. آج کہتے ہیں کہ امریکہ قرآن کا دشمن ہے، آسٹریلیا قرآن کا دشمن ہے، چائنا فرانس قرآن کا دشمن ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرآن کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہے، قرآن کو جلانے کی کوشش کر رہا ہے. وہ تو دشمن ازلی ہے، ہم بھی تو دشمنی میں کم نہیں ہے. وہ قرآن کے میدان میں اتر کر دشمنی کرتے ہیں تو ہم چھپ کر قرآن کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں. دلوں کو چیرنے والی مثال میں ہر جلسے میں جب قرآن کی عظمت یا مدرسے کی اہمیت پر جب جاتا ہوں اس مثال کو میں رکھتا ہوں. غیرت ہے، شرم ہے نوجوان، ان مسلمانوں کو چھوڑ کر جنہوں نے قرآن کو ہاتھ اٹھایا ان کو میں چھوڑ کر دوسرے نوجوانوں سے بات کر رہا ہوں. غیرت ہے، شرم ہے، مان ہے، مریادہ ہے. میرے اس مثال کو سامنے رکھ کر فیصلہ کر، میرے اس مثال کو سامنے رکھ کر فیصلہ کر. آج میٹھے گولیاں دے کر تجھے سدھارنا ہمارا
کی ضرورت پڑتی ہے, زبردست انجیکشنوں کی ضرورت پڑتی ہے. غیرت ہے, مان ہے, مریادہ ہے, عزت ہے, حیا ہے, شرم ہے, عقل ہے, دماغ ہے, دل ہے تو فیصلہ کر. ایک مثال تیرے سامنے پیش کر رہا ہوں. نوجوان آج تیری جوانی آوارہ کتے سے بھی زیادہ بدتر ہو گئی ہے. تو ہر کام کرتا ہے لیکن قرآن کو پڑھنے اور اٹھانے کا کام نہیں کرتا. قرآن کو تو نے کیا سمجھا؟ یہ رامائن نہیں, یہ مہابھارت نہیں, یہ گیتا نہیں. کسی مندر میں رامائن اٹھانے کی بات نہیں ہوتی, کسی مندر میں گیتا اور مہابھارت پڑھنے کے بارے میں اتنی تاکید نہیں ہوتی. مسجدوں کے اندر قرآن پڑھنے کے بارے میں تاکیدیں بیان کی جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن جو ہے مسلمانوں کے اسلام کا پاور ہے, نوجوانوں کی جوانی کا پاور ہے, بزرگوں کی بزرگی کا پاور ہے. یہ قرآن والا قرآن اٹھا کر جس میدان میں اتر گیا, دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کی تھی. صحابہ کامیاب ہوئے, قرآن کے صدقے میں کامیاب ہوئے. اولیاء کامیاب ہوئے, قرآن کے صدقے میں کامیاب ہوئے. قرآن والا ایک مسلمان ہزاروں غیروں پر بھاری پڑتا تھا. قرآن والا ایک مسلمان ہزاروں غیروں پر بھاری پڑتا تھا. لیکن آج نہیں. ایک مثال سن لے, ایک مثال. گھر ایک عزت اور آبرو کی محفوظ جگہ ہوتی ہے. ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ ہوتی ہے. گھر میں امی بھی ہوتے ہیں, بہن بھی ہوتی ہے, بیٹی بھی ہوتی ہے, بیوی بھی ہوتی ہے. اب جس کے گھر کے اندر جس مرد کی بیوی ہوتی ہے, اسی گھر میں اگر خدا نہ خواستہ وہ مرد کسی فاحشہ طوائفہ داشتہ کو لا کر گھر کے اندر رکھا, کیا اس کے گھر کا نظام اس طائفہ فاحشہ داشتہ کو گھر کے اندر رکھنے کی اجازت دے گا؟ زبان کھول کے جواب دو مجھے. نہیں. عزت والے, غیرت والے مسلمانوں کے گھر اور گھروں کا نظام اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ بیوی کے ساتھ اس مرد کی داشتہ, اس مرد کی طوائفہ, اس مرد کی فاحشہ گھر کے اندر رہے. ارے گھر کی بیویاں تو حلال کی ہوئی دوسری بیوی کو گھر میں رکھنے کی اجازت جب نہیں دیتی تو ایک داشتہ کو رکھنے کی کہاں اجازت دیں گے؟ دیں گے اجازت؟ نہیں دیں گے, کسی صورت میں نہیں دیں گے. چلو اگر کوئی طاقت پہ ناز کرتے ہوئے اپنی مظلومہ بیوی پر ظلم کر کے زبردستی لا کر رکھ بھی دیا تو پھر محلہ اسے اتنا تھوکے گا کہ تھوک سے اس کا گھر بھر جائے گا. اب وہ اپنی حلال شدہ بیوی کو چھوڑ کر اس حرام عورت پہ ہاتھ لگاتا ہے تو حلال بیوی کو کتنا غصہ آئے گا؟ اس کے غصے کا احساس ہو رہا ہے اس وقت؟ آپ کو ہو رہا ہے؟ ایک مرد ہے, ایک انسان ہے, سینوں میں دل رکھتے ہیں, تو اس احساس کو اپنے اندر پیدا کرو اور میرے سوال کا جواب دو کہ وہ مرد اپنی حلال بیوی کو چھوڑ کر, جبکہ اسے دیکھنا ثواب تھا, اسے ہاتھ لگانا ثواب تھا, اس کے ساتھ خوش رہنا ثواب تھا, اسے چھوڑ کر اس داشتہ کو ہاتھ لگاتا ہے تو اس مظلومہ کو کتنا غصہ آئے گا, اس کا دل کتنا تڑپے گا, اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں خون کتنا بہے گا. اس بات کا اگر احساس ہے تو پھر آگے سنو میرے دوستوں, میرے نوجوانوں, میرے بھائیوں, میرے مسلمانوں اور مردوں اور عورتوں, سب سن لو کہ جتنا غصہ اس حلال بیوی کو اس کے شوہر پر آتا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے اس نے اس داشتہ کو ہاتھ لگایا ہے, خدا کی عزت و جلالت کی قسم, رمضان المبارک کی پہلی جمعہ میں منبر کے بازو مسلح میں بیٹھ کر اللہ کو حاضر و ناظر رکھ کر, قرآن کی عظمت کو سینے میں رکھ کر یہ بات 100% پورے دلائل کے ساتھ تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ہمارے گھر کے قرآنوں کو بھی اتنا ہی غصہ آتا ہے جب ہم قرآن کو چھوڑ کر ٹی وی کے ساتھ مبتلا ہوتے ہیں. قرآن کو چھوڑ کر ٹی وی دیکھنے والا, قرآن کو چھوڑ کر ٹی وی کو ہاتھ لگانے والا, قرآن کو چھوڑ کر ٹی وی میں مبتلا رہنے والے, وہ مسلمان کروڑ پتی ہو کے غریب, امیر ہو کے فقیر, ذمہ دار ہو کے غیر ذمہ دار, حاجی ہو کے غیر حاجی, نمازی ہو کے بے نمازی, داڑھی والا ہو کے بے داڑھی والا, سب برابر ہے. قرآن کو چھوڑ کر قرآن والے گھر میں
بیوی کو دیکھنے والا اس غلیظ مسلمان فرتوت مسلمان سے بھی بدتر ہے جو بیوی کو چھوڑ کر ایک فاحشہ کو ہاتھ لگانے والا ہے. آج قرآن اٹھائے ہم, قرآن کو سمجھا کیا کتاب, مردوں کی کتاب سمجھا مسلمان. آج قرآن سے لاپرواہ. چیلنج ہے چیلنج, ڈنکے کی چوٹ میں کہتا ہوں, اس وقت شہر بنگلور ہی کی نہیں بلکہ پوری ریاست کرناٹک کی, پورے ملک ہندوستان کی اس وقت ساری مساجد فل ہی کی نہیں. ارے آواز سے کہو, جتنے فلور ہیں ایسا نہیں کہ مولانا زکریا صاحب ہی کی مسجد فل ہے, مزمل کی مسجد فل ہے, حنیف افسر عزیز صاحب قیامت برکاتم کی مسجد فل ہے. ایسا نہیں, ہر چھوٹی مسجد بھی فل ہے, ہر بڑی مسجد بھی فل ہے کہ نہیں ہے؟ ہے. اب صرف جمعے میں جو مسجد فل ہے اس میں 25% انسان, 75% فرشتے بیٹھے ہیں. ہمارے بازو فرشتے ہیں کہ ذرا دیکھو, پلٹ کو, لوچ کو دیکھو, معلوم ہو جاتا سب انسانات نا. لیکن یہی مجمع ہر نماز کے عشاء, رمضان المبارک کی عشاء کی نماز کے بعد کی تراویح میں جاتا کہاں؟ نوٹ آف دا پوائنٹ, مجمع کہاں جاتا ہے؟ چن کھانے, من کھانے. نہیں آسمان میں تراویح پڑھتا, سمندر میں تراویح پڑھتا, خبر میں اتر کر تراویح پڑھتا ہے, ہواؤں کے فضاؤں میں تراویح پڑھتا ہے, چاند میں آرمسٹرانگ کی طرح پہنچ کر تراویح پڑھتا ہے. خدا نے تجھے تیرے محلے کی مسجد میں تراویح پڑھنے کا حکم دیا, زمین میں تراویح پڑھنے کا حکم دیا. 1 مہینہ تو قرآن کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے, تو بقیہ 11 مہینے قرآن کے ساتھ تیرا کیا سلوک رہے گا؟ قرآن والے مہینے میں قرآن سے اتنی دوری, قرآن والے مہینے میں قرآن سے اتنی دوری, اتنی غفلت. سمجھا کیا قرآن کو؟ آج مسلمان اٹھا کر دیکھ نوجوان قرآن کو, بسا کر دیکھ نوجوان قرآن کو, پڑھ کر دیکھ مسلمان قرآن کو, سمجھ کر دیکھ مسلمان قرآن کو. عالمگیر اورنگزیب علیہ الرحمہ نے کیا فرمایا؟ آج برما میں مسلمان کیا ہو رہا ہے, جاپان میں مسلمان کیا ہو رہا ہے, چائنا میں مسلمان کیا ہو رہا ہے. دوسرے طرف کے ملکوں پہ نظر کر کے ہندوستان کا مسلمان اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے پورے امن اور سکون سے رکھا ہے.